اسے سجدہ نہیں کرنا. یعنی کہ ابلیس کا پہلا قصور یہ تھا کہ وہ ذات کو مان رہا تھا، بات کو نہیں مان رہا. وہ یہ کہتا تھا تجھے کروں گا، لیکن جسے تو کروانا چاہتا ہے اس سے نہیں کروں. اس کا مطلب ہے کہ صرف اللہ کو ماننا عبادت نہیں. اگر صرف عبادت اللہ ہی کی ہوتی تو ابلیس کی عبادت قابل قبول تھی، لیکن اس کی اتنی عبادت ضائع کس لیے ہو گئی کہ اس نے انہیں نہیں مانا جنہیں وہ منوانا چاہتا تھا. اس کا مطلب ہے کہ عبادت ذاتی خیالات اور ذاتی تصورات کے مجموعے کا نام نہیں، عبادت مرضی پروردگار کا نام. اگر خدا چاہتا ہے کہ یہ کیا جائے تو جو وہ چاہتا ہے وہ بھی کرو تو وہ عبادت ہے. عبادت کا فلسفہ صرف نماز تک محدود نہیں، اطاعت پروردگار ہے. اسی لیے تو رسول نے کہا تھا ذکر علی عبادت. علی کا ذکر ثواب نہیں، ذکر علی عبادت. علی کا ذکر عبادت. اور رسول کو خبر تھی کہ میں نے کہا علی کا ذکر عبادت ہے. کچھ پیدائشی گونگے ہوتے ہیں اور کچھ علی کے معاملے میں گونگے ہوتے ہیں. کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو خدا نے بولنے کی حص سے محروم رکھا ہے، ان کے پاس بولنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. تو رسول نے ان کے لیے بھی آسانی کر دی. رسول نے کہا اچھا بول کے نہیں کر سکتے، حب و علی ایسی جگہ پہ ہوتے ہو جہاں ذکر نہیں کر سکتے. رسول نے کہا آسانی کر دیتا. علی کی محبت بھی بات. رسول نے کہا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو محبت کا دعویٰ کریں گے دل سے نہیں کریں گے، زبان سے علی کے فضائل ہی پڑھیں گے. فرمایا النظر علی وجہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی اور عبادت خدا کو علی کے ذکر سے اس لیے مخصوص کر دیا کہ ذکر علی ہی ذکر خدا. اب بات میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ خداوند متعال یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ انسان عبادت وہ کرے جسے میں چاہوں. لیکن خدا کہتا ہے کہ عبادت، جیسا کہ جو پچھلی مجلس میں لیسٹر میں بیٹھے ہوئے تھے وہ احباب کافی حضرات تشریف فرمائے، تو اسی موضوع کو اگر آگے لے کے بڑھیں تو خدا چاہتا ہے کہ عبادت ہو لیکن معرفت کے ساتھ ہو. اندھی عبادت نہیں. اندھی عبادت جاہلوں کا شیوا. بتوں کو جھکتے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ جن کو جھک رہے ہیں وہ کیا ہے. رسول نے اس دور میں بتوں کی پرستش سے کیوں منع کیا؟ رسول نے کیوں کہا کہ بتوں کی عبادت نہ کرو؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہم تیرے اللہ کو مان لیں گے، ہمیں انہیں بھی مان لیں. وہ اپنے عقیدے پہ اتنے مواحد نہیں تھے کہ وہ صرف اپنے ہی بت کو پوجنا چاہتے تھے. انہوں نے رسول کو کہا تھا کہ اگر تو اپنے اللہ کی عبادت کروانا چاہتا ہے تو ہمیں اتنی آسانی دے دے کہ ہم انہیں بھی مانیں اس سے بھی مانیں. رسول نے کہا نہیں، میرے مذہب اسلام کا قانون یہ نہیں. میرے مذہب کا قانون میں لا پہلے آتا ہے، اللہ بعد میں. انہیں چھوڑو بس اسے مانو، انہیں چھوڑو صرف اسے مانو. انہوں نے کہا کہ ہم تیرے خدا کو مان لیں گے، ہمیں ساتھ انہیں بھی ماننے دے. تو رسول کو چاہیے تھا کہ رسالت مآب جو تھے وہ اسلام کے بانی تھے. رسول کو چاہیے تھا کہ وہ رسول ایسا کام کرتے جس میں مکہ کی کمیونٹی ڈیوائیڈ نہ ہوتی. واہ 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 واہ،
سے زیادہ اتحاد بین المسلمین رسول کو سمجھ میں تھا. وہ رحمت للعالمین تھے. وہ چاہتے تو وہ کہتے تھے دیکھیں مکے کا ماحول اچھا ہونا چاہیے, ہمارے باپ دادا بھی یہاں رہتے رہے ہیں, لڑائی جھگڑا بھی ہونا چاہیے, یہ بھی مانو. کیا دیکھیں رائتی داد نہ دیجیے گا, رائتی داد نہ دیجیے گا, بات کو قبول کیجیے. رسول نے بالکل یہ نہیں کہا کہ انہیں بھی مان لو, فتح تھا رسول نے کہا انہیں چھوڑو. انہوں نے ایک مجبوری بتائی تھی. وہ مجبوری کیا تھی, میں مجبوری آپ کو بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا ہمیں پتا ہے تیرا خدا سچا ہے, ان کو چھوڑ اس لیے نہیں سکتے, ہمارے باپ دادا ہی نے جو خطابت کے طریقوں کو جانتے وہ سمجھتے ہیں کہ باتوں میں کنایا جب استعمال ہو تو پھر کہاں بات کہاں پہنچتی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ دادا ہی نہیں مانتے, آج اگر ہم چھوڑ دیں گے لوگ ہمیں بازاروں میں تانا دیں گے ہمارے باپ دادا غلط تھے, تو بدھوں کی نفی سے پہلے باپ دادے کی نفی ہو جائے گی. لیکن یہ عرب کے جاہلوں کا طریقہ بول کے انہوں نے بتا دیا کہ اکثر لوگ حق اس لیے قبول نہیں کرتے کہ باپ دادا نے نہیں مانا. اکثر لوگ مذہب سے زیادہ باپ دادے کی عزت کی وجہ سے لوگ ہمیں کیا کہیں گے کہ تمہارا باپ غلط تھا, لوگ ہمیں کیا کہیں گے تمہارے دادا کو نہیں پتا تھا. تو میرا خیال ہے کہ میں نے کچھ نہ کہہ کے کچھ کہہ دیا ہے. باپ دادا کو انہوں نے کہا ہم اپنے باپ دادا کا مذہب کیسے چھوڑیں, ہم تو نہیں چھوڑیں گے. ہم اللہ تیرے کو دیکھ, تو ہمیں منوانا چاہتا ہے تو تو منوا لے. رسالت امام نے کہا لا پہلے کو. انہوں نے کہا دیکھ پتھر کا بت ہے, مورتی ہے نا پتھر کی, اس پتھر کی مورتی سے تیرے اللہ کو خوف کیا ہے؟ خطرہ اس چیز سے ہوتا ہے جو مقابلے پہ آ کے کھڑی ہو. تو یہ تو پتھر کے بت ہے نا, تیرا اللہ اتنی طاقت رکھتا ہے تو اسے چھوٹی چھوٹی مورتیوں سے ڈر کیا ہے؟ فرما میرے اللہ کو ڈر نہیں ہے, لیکن اصل میں ان بتوں سے جھگڑا نہیں. اگر تم نے ویسے گھروں میں پتھر کی مورتیاں رکھنی ہے رکھو, اعتراض پتھر کی مورتی رکھنے پہ نہیں. اعتراض اس بات پہ ہے انہیں وہ نہ کہو جو یہ ہے نہیں. انہیں وہ نہ کہو جو یہ ہے نہیں. ویسے کہہ دو پتھر ہے. رسول نے پتھر سے منع نہیں کیا. رسول پتھروں سے منع کرتے تو ہماری انگلیوں میں پتھر نہ ہوتا. دیکھیں اسے تو ہم چومتے بھی ہیں. رسالت میں آپ نے کہا کہ پتھر ہاتھ میں ہو, فیروزہ ہاتھ میں ہو, اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو, قبول ہو جائے گا. عقیق یمنی کے بارے میں معصوم کا فرمان ہے کہ عقیق یمنی جو ہے جب ہمارا مردہ مرتا ہے تو ہم اس کو کفن میں رکھنے سے پہلے اس کے ہونٹوں پہ عقیق رکھتے. یہ ہمارا روایتی طریقہ نہیں, آئمہ کا حکم ہے. تو جب پوچھو کہ عقیق یمنی ہی کیوں رکھا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں پتھروں میں سے یہ واحد پتھر تھا جس نے سب سے پہلے ولایت علی کی گواہی دی. لہٰذا کہ سب کو پتا ہے کہ قبر میں وہی پتھر کام آئے گا. اچھا پتھر کی گواہی مان لینی ہے. اب رسالت امام نے کہا کہ انہیں وہ نہ کہو جو یہ ہے, یہ خدا نہیں ہے. انہیں ویسے کہو پتھر ہے, انہیں خدا نہ کہو, انہیں اللہ نہ کہو. انہوں نے کہا ہم اسے اللہ نہ کہو. رسول نے کہا میں اگلی دلیل دے دیتا ہوں. دیکھو تم انہیں بلاتے ہو, یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں, آیتوں کا ترجمہ پڑھ. تم انہیں بلاؤ یہ آ نہیں سکتے. تم انہیں مشکل میں پکارو یہ مدد نہیں کرتے. تم اٹھاتے ہو تو یہ اٹھتے ہیں, تم بٹھاتے ہو تو یہ بیٹھتے ہیں. جو تمہارے بلانے پہ آئے نا وہ خدا نہیں ہوتے. خدا وہ ہوتا ہے جو بلانے پہ مدد کر دے. کیا بہترین کلیہ دے دیا آپ نے یا رسول اللہ. آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ دیکھو یہ تم سے عبادت کرواتے ہیں لیکن تمہیں رزق نہیں دے سکتے, تمہیں سانس نہیں دے سکتے. رسول نے بہت بہتر لفظ کہا, تم بلاؤ تو آتے نہیں,
جو تمہارے بلانے پہ نہ آئے وہ جھوٹے ہو سکتے ہیں، اور جو مصطفیٰ کے بلانے پہ نہ آئے آپ نے فرمایا کہ عبادت یہ نہیں ہے جو تم کرنا چاہتے ہو، عبادت یہ ہے کہ میرے اللہ کو پہچانو اور پہچان کے عبادت کرو۔ خدا عبادت تب قبول کرتا ہے جب اس عبادت میں معرفت ہوتی ہے۔ صحیفہ کاملہ اٹھا کے دیکھو، صحیفہ سجادیہ اٹھا کے دیکھو، سب سے زیادہ جس دعا کو پڑھنے کا حکم ہے وہ دعا ہے دعائے معرفت۔ اللہم عرفنی نفسہ، میرے اللہ مجھے میری معرفت عطا کر۔ فَإِنَّكَ إِن لَمْ تَعْرِفْنِي، اگر میں نے خود کو ہی نہیں پہچانا تو میں تیرے نبی کو کیسے پہچانوں؟ اور اگر میں نے تیرے نبی کو نہ پہچانا تو میں تیری حجت کو کیسے پہچانوں؟ سبحان اللہ، یہ دعائے معرفت کا طریقہ۔ اور اگر میں نے تیری حجت کو نہ پہچانا تو ضللت عن دینی، میں دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ معرفت شروع ہوتی ہے پہلے ذات سے، پہلے خود کو پہچانا۔ یہ خدا نے خود کو پہچاننے کا کیوں کہا؟ کیونکہ لوگوں کو شوق تھا اللہ سے ملنے کا، تو خدا نے کہا تم اللہ ڈھونڈنے سے پہلے اپنی ذات ڈھونڈ کے دکھاؤ، پہلے تم بتاؤ کہ تم کہاں ہو۔ پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہیں، میں بچوں کو سمجھا دیتا ہوں، جب تک ابھی تک ہم خود کو لوکیٹ نہیں کر سکے کہ ہم کہاں ہیں۔ اگر کوئی مجھے کہے کہ تو کہاں ہے تو میں اپنا اگر پتہ بتاؤں تو میں کیا بتاؤں گا؟ میں کہوں گا یہ تو یہ میرا جسم ہے، میں نہیں۔ میرا جسم، وہ جس کا جسم ہے وہ کہاں ہے؟ میری آنکھیں، وہ جو میں ہے وہ کہاں ہے؟ منطقی بحث ہے، پریشان تو نہیں ہوگا؟ میری آنکھیں، وہ میں کہاں ہے؟ یہ میرے ہاتھ ہے، میرے ہاتھ، میرے اشارہ ہو رہا ہے، میرے ہاتھ ہے، وہ جس کے ہاتھ ہے وہ کہاں ہے؟ اگر آپ کہیں گے جو آپ کے بدن کے اندر لطیف روح ہے شاید وہ ذات ہے، تو ذات وہ بھی میری روح ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ خدا نے انسان کو اس کی ذات میں گم کر دیا ہے، اور گم کر کے بتایا ہے کہ جب تم خود میں اپنا آپ نہیں ڈھونڈ سکتے تو تم پروردگار کو ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرنا۔ اب خدا کو پہچاننا ہے تو پہچاننا کس کی وجہ سے؟ ان کی معرفت کی وجہ سے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب بات آگے چلتی ہے۔ جو مومن ہوں انہیں مومنین کہتے ہیں، جو ایمان لے آئے وہ مومنین، جنہوں نے نماز پڑھی، تقوی اختیار کیا وہ متقین، جو صالح تھے وہ صالحین۔ خدا نے مومنین کی نشانیاں بتائی ہیں، منافقین کی قرآن میں نشانیاں بتائیں، صالحین کی بتائیں، راکعین کی بتائیں، ساجدین کی بتائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا نے عارفین کی نشانیاں بھی بتائی ہوں گی کہ جو معرفت رکھتے ہیں ان کی نشانی کیا ہے۔ تو قرآن سے پوچھتے ہیں کہ عارف کون ہوتا ہے؟ تمہید میری مکمل ہو گئی، اب میں نتیجے کی طرف بڑھنے لگا۔ اب قرآن سے پوچھے کہ معرفت جسے ہوتی ہے وہ عارف کون ہوتا ہے؟ اب خدا قرآن میں سورہ مائدہ میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ خدا کہتا ہے عارف کی نشانی یہ ہے کہ جب یہ وہ سنتے ہیں، میں عارف کی نشانی پڑھنے لگا، جو ہم نے رسول پر نازل کیا۔ قرآن شناسی بھی بڑی عطا ہوتی ہے، جو بندے آیت کے ترجمے میں بول پڑے ان کو بہت عطا ہوتی ہے۔ میں نے ابھی اس کی شرح نہیں کی، ابھی تو میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ اذا جب سمعو سنتے ہیں، جب یہ وہ سنتے ہیں جو ہم نے رسول پر نازل کیا۔ اب خدا عارف کی نشانی بتانے لگا، ترا عیونہم، ان کی آنکھوں کو دیکھا کرو۔ معرفت کی نشانی پڑھنے لگا، ان کی آنکھوں کو دیکھا، تفیض من الدم، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتا ہے، مما اعرفوا من الحق، کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ بالکل لفظ بلفظ آیت کا ترجمہ کیا، شرح نہیں کی، آیت کا ترجمہ کیا۔
خدا کہتا ہے کہ معرفت رکھنے والوں کی نشانی یہ ہے. معرفت رکھنے والے صرف عبادت سے نہیں پہچانے جاتے. بہت سے ایسے عابد ہوتے ہیں جو عارف نہیں ہوتے, اور کوئی ایسا عارف نہیں ہوتا جو عابد نہیں ہوتا. عابدین میں عارفین کی قلت ہو سکتی ہے, عارفین میں عابدین کی قلت نہیں ہو سکتی. عابد کرنے والا بغیر معرفت کے ہو سکتا ہے, معرفت رکھنے والا بغیر عبادت کے لیے ہو سکتا ہے. خدا قرآن میں کہتا ہے ان کی نشانی ان کے ماتھے پہ سجدے کا نشان نہیں. ان کی نشانی یہ گھٹنے ٹیکے ہوئے سجدے گزار نہیں. عارف کی نشانی کیا ہے؟ وَإِذْ سَمِعُوا مَا أُنزِلَ, جب یہ وہ سنتے ہیں جو ہم نے رسول پہ نازل کیا. اس کا مطلب ہے خدا نے یہ نہیں کہا کہ جب یہ دیکھتے ہیں, جب یہ سنتے ہیں جو ہم نے رسول پہ نازل کیا. سمعو لفظ آیا ہے 7ویں پارے کی ابتدا پڑھ رہا ہوں. خدا نے کہا جب یہ سنتے ہیں, جب یہ سنتے ہیں. اگر اس سطر کہوں گا عارف تمہیں یوں آنکھوں کے سامنے نظر آئے گا کہ عارف کہتے کسے. خدا نے عارف کی پہلی صفت بتائی کہ عارفین سنتے ہیں. اب پتا چلا ہم قبر میں لٹا کے کیوں کہتے اسمع افہم, سن بھی سمجھ بھی. عارف کی پہلی نشانی ہے سننا. سننا, اور صرف سننا نہیں, سننے کے بعد رونا. اور سنتے کیا ہیں؟ جو ہم نے رسول پر نازل کیا. اب بتاؤ جو رسول پہ نازل کیا ہے وہ کیا ہے؟ کیا مصطفیٰ پہ نماز نازل ہوئی؟ نازل ہوئی, لیکن یہاں نماز کا ذکر نہیں آ رہا, یہاں روزے کا ذکر نہیں آ رہا, یہاں زکوٰۃ کا ذکر نہیں آ رہا, یہاں حج کا ذکر نہیں آ رہا. کیونکہ پورے قرآن میں جہاں اللہ نے نماز کی بات کی ہے وہاں حکم دیا ہے, جہاں روزے کی بات کی ہے وہاں حکم دیا ہے, جہاں زکوٰۃ کی بات ہے وہاں حکم ہے. پوری قرآن کی آیتوں میں ان سارے احکامات کے ساتھ نہ لفظ رسول ہے نہ لفظ نزول ہے. خدا نے قرآن میں کہیں نہیں کہا میں نے رسول پہ نماز نازل کی, میں نے رسول پہ روزہ نازل کیا, میں نے رسول پہ زکوٰۃ نازل کی. نماز آئی تو آقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو, آتوا الزکوٰۃ, روز زکوٰۃ دو, حج للناس, حج کرو, جاہدوا فی سبیل اللہ, جہاد کرو, کتب علیکم الصیام, ہم نے تم پر روزے واجب کیے. خدا نے قرآن میں جہاں بھی آیتوں میں احکامات کہے نہ لفظ رسول آیا نہ لفظ نزول آیا. ہم نے پڑھنی ہے عارف کی نشانی. عارف کی نشانی یہ ہے یہ وہ سنتے ہیں جو رسول پر نازل ہوا ہے. قرآن کی آیتوں میں نماز کے ساتھ نہ رسول نہ نزول, زکوٰۃ کے ساتھ نہ رسول نہ نزول, زکوٰۃ کے ساتھ نہ رسول نہ نزول. قرآن ممبر پہ لے کے آؤ, بائے بسم اللہ سے لے کے والناس تک پورے قرآن میں لفظ رسول اور نزول ایک آیت میں مل رہا ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک. پہنچا وہ جو ہم نے تجھ پر نازل کیا. اب اس آیت کو ذہن میں رکھ کے دوبارہ پچھلی آیت کی طرف پلٹو. جب یہ وہ سنتے ہیں جو ہم نے رسول پر نازل کیا. رسول پہ نازل ہوا تھا حکم ولایت امیر المومنین. آیت میں شرح کھل کے سامنے آ گئی کہ جب یہ علی کی ولایت کو سنتے ہیں. پہلی آیت کھل گئی, پہلا حصہ کھل گیا, اگلا حصہ تفیض من الدم میں. پھر یہ سننے کے بعد روتے بھی ہیں. صرف سنتے نہیں, پہلے سنتے ہیں کیا فضیلت علی, اس کے بعد روتے ہیں. جملہ تبدیل کرتا ہوں, پہلے سنتے ہیں فضائل, پھر سنتے ہیں مصائب. ابھی سمجھ نہیں آئی جملہ پھر پڑھتا. پہلے غدیر سنتے ہیں, پھر کربلا سنتے ہیں. ابھی بھی بندے نہیں بولے, پہلے یا علی کہتے ہیں پھر یا حسین کہتے ہیں. یہ سننے کے بعد روتے بھی. رونا عارف کی نشانی ہے. خدا نے قرآن میں کہا تفیض من الدم میں صرف آنسوؤں کے ساتھ نہیں روتے, اتنا گریا کرتے ہیں
ایسے لگتا ہے کہ جیسے آنسوؤں کا سمندر جاری ہو. رونا عارف کی نشانی ہے, رونا معرفت کی علامت ہے, لیکن صرف رونا نہیں, سن کے رونا. اگر خدا صرف رونا کہتا تو بہت سے لوگ اس رونے میں کئی رونے والوں کو آیت کا مصداق بنا سکتے ہیں. خدا نے یہ نہیں کہا خوف سے روتے ہیں, خدا نے کہا پہلے سنتے ہیں پھر روتے ہیں. رونا بزدلی کی علامت نہیں, روتے ہیں تفیض من الدم میں, رونے کے بعد پھر صبر کرتے ہیں. صرف رونا ہی نہیں, صبر بھی کرنا, کیونکہ شدت گریہ اگر صبر سکھائے تو سمجھو عارف کی علامت. رونے کے بعد شکوہ آئے, رونے کے بعد شکوہ علامت عارف نہیں, رونے کے بعد شکر علامت عارف ہے. اگلی سطر میں بڑی خاموشی سے کہنے لگا ہوں اور دھیمے لہجے میں اونچی بات کرنے لگا. خدا کہتا ہے رونے کے بعد شکر کرنا یہ عارف کی علامت ہے, رونے کے بعد شکوہ کرنا یہ ظالم کی علامت ہے. ہم حسین کو روتے ہیں, جس کربلا کو روتے ہیں اسی کربلا کی خاک میں شکر کا سجدہ کرتے ہیں. ہم صرف کربلا سے رونا نہیں سیکھا, کسی کی نماز میں شکر کا سجدہ نہیں. لوگوں کی نمازیں سلام کے بعد ختم ہو جاتی ہیں. عابدین کی نمازیں, عابدین کی نمازیں سلام کے بعد ختم, عارفین کی سلام پہ ختم نہیں ہوتی, شکر کے سجدے پہ ختم. اور جس نے ہمیں رلایا تھا ہم نے اسی خاک پہ شکر کا سجدہ کر کے بتایا کہ حسین نے ہمیں صرف رونا نہیں سکھایا, حسین نے ہمیں سجدہ بھی سکھایا. رونا ہے عزادار کی علامت, سجدہ ہے عبادت گزار کی علامت. جو عزادار بھی ہو عبادت گزار بھی ہو وہ عارف ہوتا ہے. بہت خوب. بڑی روحانیت والے ماحول میں بڑی عرفانیت والی محنت پڑھ رہے ہیں. اگر آپ نے صرف کربلا سے رونا سیکھا تو پھر اس کا مطلب عارف نہیں. اگر اس رونے نے آپ کو شکر بھی سکھایا تو پھر آپ عارف ہیں. اب خدا نے عارف کی علامت بتائی کہ رونا عارف کی علامت ہے. رونا صرف عارف کی علامت نہیں, رونا نبوت کی پہچان ہے. میں واضح کر دیتا ہوں. اللہ نے آدم کو علم دیا, نوح کو فہم دیا, ابراہیم کو خلت دی, موسیٰ کو ہیبت دی, عیسیٰ کو زہد دیا, یوسف کو حسن دیا, سبحان اللہ, ایوب کو صبر دیا, یعقوب کو گریہ دیا. اللہ نے جہاں نبیوں کی صفتیں لکھی ہیں تو یعقوب نبی کی صفت نشانی نہیں, صفت نبی ہے گریہ. گریہ شیعت کی پہچان نہیں, نبوت کی پہچان. بات کو آگے بڑھاتے ہیں. یعقوب نبی روتے تھے, کس کو روتے تھے؟ ہاں ٹھیک ہے, یوسف. یوسف کون تھے؟ بیٹے تھے. یعقوب تھے نبی. نبی اپنے بیٹے کو روتے تھے. بیٹا بھی عام بیٹا نہیں, بیٹا بھی نبی تھا. نبی نبی کو روتے تھے. پڑھنے لگا ہوں عزاداری اور عبادت کے ساتھ, معرفت پڑھنے لگا ہوں عبادت. اور آج جو بندہ کہے صرف عبادت ہو اور عزاداری نہ ہو وہ بھی معرفت نہیں رکھ رہا. بڑا اچھا ہوتا ہے وہ نمازی جماعت بھی ہو, بہت اچھا ہوتا ہے وہ بات بھی ہو جو نمازی بھی ہو. میں نماز اور ادائے حسین پڑھ رہا ہوں. نعرہ
روتے کس کو تھے؟ یوسف کو. یوسف کون تھے؟ نبی تھے. اتنا مجمع جتنے بولا اتنے ہی لوگ مجھے بول کے جواب دینا. یوسف قتل ہوئے تھے یا زندہ تھے؟ زندہ تھے. اس کا مطلب ہے نبی زندہ کو روتے تھے. تعریف کر دی اور صرف تعریف ہی نہیں کی, رونا یعقوب کی صفت بتا دی. میرے مالک صفت کیوں بنا دی؟ یہ تو زندہ کو رو رہے ہیں. یوسف زندہ تھے اور نبی رو رہا تھا. یعقوب نبی ہو کے زندہ کو رو رہا تھا. آج ہمیں بندے کہتے ہیں کہ حسین زندہ ہے, زندہ کو رونا نہیں چاہیے. اللہ نے یعقوب نبی کی صفت بتائی ہے کہ وہ زندہ کو روتا تھا. اگر مولوی میں جرت ہے تو قیامت والے دن یعقوب کا ہاتھ پکڑ کے کہہ دینا کہ ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے. آج بھی لوگ اسے عزاداری کی پہچان نہ مانتے. مگر دیکھیں جی, ہم بھی تو کبھی حسین میں آنسو بہا لیتے ہیں. ہم کبھی بھی اپنے بدن کو زخمی تو نہیں کرتے. جسم اللہ کی امانت ہے, امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے. یعقوب صرف رویا نہیں, آنکھوں کی بینائی دے دی. قرآن پڑھو, حضرت یعقوب نے آنکھوں کی بینائی دی ہے. اے اللہ کا نبی یہ کیا کر رہے ہیں؟ جسم اللہ کی امانت ہے. اور یہ آنکھ امتی کی آنکھ نہیں, نبی کی آنکھ ہے. اور نبی کا ہر عضو اللہ کا کام کرتا ہے. اس آنکھ سے آپ نے اللہ کے کئی کام کرنے تھے. وہ آپ نے رو رو کے یوسف کو دے دی. اس کا مطلب ہے وہ رونا بھی اللہ کا کام تھا. واہ واہ واہ, بے شک بے شک, واہ 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 واہ. یعقوب نے بنائی دے کے عزاداری کی تہذیب میں اصول بنا دیا کہ جب معصوم کو رو تو پھر کچھ دیتے بھی ہیں. ابھی بھی سمجھا, چاہے وہ آنکھوں کی بنائی ہو یا بدن کا لہو ہو. اور پھر خدا نے دیکھو عزاداری قرآن سے ثابت کیسے ہو رہی ہے. خدا نے صرف بنائی لی نہیں, واپس بھی دے دی. میرا اتنے ہی بندے ساتھ دینا, اتنے ہی لوگ چاہیے تھے. واپس بنائی معجزے سے نہیں ہوئی, یعقوب کے ہاتھوں سے نہیں ہوئی, جبریل کی پھونک سے نہیں ہوئی. جس کی محبت میں بنائی دی تھی اسی کے طوطے نے واپس کر دی. عاشق عشق میں سودا کرتا ہے تو جو دیتا ہے پھر وہ واپس مل بھی جاتا ہے. دیتا بھی جسے ہے, لیتا بھی اس سے ہے. اب ہم پہ اعتراض نہ کرنا کہ 10 محرم کو ماتمی ماتم کر کے ہاسپٹل میں جا کے زخم ٹھیک کیوں نہیں کرواتے. ہم حسین کے بدن کا لہو دیتے ہیں, حسین ہی بدن کو شفا دے دیتا. تم شیعہ کپڑا خرید کے بازار سے لاتے ہو, اس کے اوپر ایک پنجہ لگا کے کہتے ہو اب اسے چومو, یہ بیٹا دے دے گا. کپڑا شفا کیسے دیتا ہے؟ یوسف کے کرتے نے ہم نے کیسے اگر یوسف کا کرتا نبی کو شفا دے سکتا ہے. صدر کا قتل ہوا, پہلی صدر ہے جو قتل ہوئی ہے. امتی کو شفا نہیں ملی, نبی کو
یوسف کے پیرہن میں یوسف کی خوشبو تھی. اب پتا چلا کہ ہم عباس کا علم آنکھوں کو کیوں لگا. کبھی بھی شاعر اللہ کی توہین نہ کرنا. کبھی بھی اپنے تکبر میں آ کے عباس کا علم ہو یا قاسم کی مہندی ہو، حسین کا ذوالجناح ہو یا علی اصغر کا گہوارہ ہو، تکبر علم میں آ کے شاعر اللہ کی توہین نہ کرنا. یعقوب کی آنکھیں یوسف کے کرتے سے تھی. کیا بات ہے. شفا دے دی، بینائی دی تھی، تہذیب اعضاء سکھا. خدا معرفت کی پہچان بتا. یعقوب نے آنکھیں دی، یوسف کے کرتے سے آنکھیں واپس لی. یوسف کو بھائی لے گئے تھے، بھائیوں کو حسد تھا یوسف سے، باپ کرتا تھا زیادہ پیار. اللہ نے قرآن میں پوری سورت بھیجی، سورت کا نام بھی یوسف رکھا. بھائیوں، اور خدا نے پوری کہانی کھول کے پڑھی، اور خدا نے کہا یہ احسن القصص ہے، یہ بہت اچھی کہانی ہے. خدا نے قرآن میں اسے کہا ہے احسن قصہ. خدا نے کہا یہ بڑا اچھا قصہ، اسے ضرور پڑھو، یہ بڑی اچھی کہانی. بھائی حسد کرتے ہیں. حسد کس بات پہ تھا؟ نبی زیادہ محبت کرتے تھے، بھائی خونی رشتہ دار تھے، حسد میں مبتلا ہو گئے کہ نبی اس سے زیادہ پیار کیوں کرتا ہے. واہ 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 واہ. نبی اگر معصوم سے پیار کرے تو بھائی بھی حاسد ہو جاتے ہیں. قرآن میں یوسف کے بھائیوں کی تعریف نہیں کی گئی، مذمت کی، اور بھرپور انداز میں کی. میرے مالک ہمیں کیا پڑی ہے یوسف کے بھائیوں سے؟ تو صرف ہمیں یوسف کی کہانی سنا، تو بھائیوں کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ خدا نے کہا محبت تب تک نہیں ہوگی جب تک ساتھ دشمن کا تذکرہ ہو. آپ پہ اعتراض نہ کرو، ہمیں تبرہ کرنا اللہ نے سکھایا ہے. دشمنوں پہ لانو، حق کے زہرا غصب کرنے والوں پر لانو. اگر یوسف کے بھائی تو کسی نہ کسی کے مقدسات تھے نا. مکہ میں جو بت تھے وہ بھی کسی نہ کسی کے مقدسات تھے. ان کے مقدسات کی عزت کرو. خدا قرآن میں کہہ دیتا کہ یوسف کے بھائی جو ہیں بھائی ہیں، بھائی تھے، نبی کے بھائی تھے. اللہ نے مذمت کر دی. دین میں رشتہ داری اہم نہیں ہوتی. سگے بھائی تھے، قرآن نے مذمت کر دی. سگے بھائی ہیں، مذمت ہے ان کی. انہوں نے یوسف سے وفا نہیں کی، حسد کی بنیاد پہ. اچھا یہ بھی پتا تھا کہ ہم نبی بن بھی نہیں سکتے. وہ نبی کے مقابلے میں، یوسف کے مقابلے میں نبی نہیں بننا چاہتے تھے. انہیں پتا تھا کہ ہمیں یہ اہلیت ہی نہیں ہے کہ ہم نبی بنے. نبی تو اللہ نے بنانا ہے، لیکن انہیں پھر بھی یوسف بارے میں نہیں تھا. انہوں نے یوسف کو لیا اور کنویں میں گھر آ کے یوسف کے کرتے پہ ایک نکلی خون لگا کے باپ کو کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. یہی کہا. یعقوب نبی تھے، علم نبوت میں پتا تھا کہ بھیڑیے نے نہیں لیکن یعقوب نے یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں، میں نبی ہو کے کہہ رہا ہوں کہ بھیڑیے نے نہیں کہا. یعقوب نے کہا چلو اسی صحرا میں جہاں کے بھیڑیے نے تم کہتے ہو کھایا ہے. اللہ کا نبی یہاں بیٹھ کے منوا لے، فرمایا نہیں، کئی دفعہ منکروں کو لے کے میدان. دلیل سے نہیں مانیں گے، یہ دلیل سے نہیں مانیں گے، انہیں ثبوت دینا پڑے گا. آؤ ثبوت کے لیے لے کے چلے گا. قرآن کہتا ہے صحرا میں جا کے یعقوب نے آواز دی،
भेड़ियों, मैं अल्लाह का नबी तुम्हें बुलाऊं। पूरी गुफ्तगू मेरा ख्याल है 30-35 मिनट तो हो गए और मैंने इशारे और किनाये में किए। अभी बेहतरीन किनाया इस्तेमाल करने लगा और किनाया समझने वाली आपसे बेहतर कौम अल्लाह ने पैदा ही नहीं की। मदद से सुन के मेरी कौम के ज़हन इतने तेज हो चुके हैं कि ये मिंबर का किनाया बड़ा अच्छा सुने। किनाया का इस्तेमाल करें। यूसुफ नबी ने नासर भाई बुलाया, भेड़िए आ गए। नबी के बुलाने पे भेड़िए आ गए। एक भी ऐसा नहीं जिसने इनकार किया। बस इतनी बात होती है, समझने की बात है। बुलाया और नबी ने आके पूछा, जुमले सुनते जरा कुरान का। याकूब नबी ने कहा कि मैंने सुना है। अगर नबी कह देता ना कि क्या तुमने, तो इल्म नबूवत में नक्स आ जाते। कि ये कैसा नबी है जिसको यही नहीं पता और वो गवाही जानवरों से ले रहा है। नबूवत में नक्स आ जाता। नबी ने ये नहीं कहा कि क्या तुमने, नबी ने कहा मैंने सुना है तुमने मेरे बेटे यूसुफ को खाया। भेड़ियों पे तोहमत थी, तोहमत थी ना, इल्जाम था, जो काम उन्होंने किया ही नहीं। नबी ने तोहमत नहीं लगाई, नबी ने कहा मैंने सुना, तुमने खाया। भेड़िए थे, इंसान के दुश्मन थे। भेड़ियों को अल्लाह ने कुव्वत जुबान दी कि वो उनमें बोलने की सलाहियत आ गई। वो बोले, बोलते ही उन्होंने ये नहीं कहा कि तेरे पास क्या गवाह है। जो जुमले समझने सैयदा इज्जत देता था। नबी ने कहा कि तुमने मेरे बेटे को खाया, उन्होंने गवाह नहीं मांगे। भेड़िए थे, उन्हें पता था मासूम दावा करे तो गवाह नहीं मांगते। गवाह नहीं मांगते। उन्होंने मेरा अगला जुमला जो कहा वो जुमला बड़ा कमाल। भेड़िए देख के कहते, ए अल्लाह का नबी, हम दरिंदों पर, नबियों और उनकी औलादों का गोश्त और खून अल्लाह ने हराम किया। नबियों का और नबियों की औलादों, दरिंदे नबियों को और नबियों की औलादों को नुकसान नहीं पहुंचाते। और नबी का जानशीन भी उससे ही होना चाहिए जिसे कोई दरिंदा नुकसान ना पहुंचाए। हम पे गोश्त और खून हराम। नबी ने कहा कि तुम दावा कर रहे थे खाया है, ये भेड़िए कह रहे हैं कि नहीं खाया, अब बताओ भाइयों की मानो या भेड़ियों की मानो। कुरान ने भाइयों की मुजम्मत की है, भेड़ियों की तारीफ की है। भेड़िए भी मासूम से मुखलस होना। समझिएगा, अभी जुमला आपके बाबे शऊर के बाहर रुका हुआ है। भेड़िए भी मासूम को पहचान ले तो उनकी इज्जत भाइयों से ज्यादा हो जाती है। जिन्स नहीं, मियार जिन्स नहीं, मियार मारिफत। भाइयों को मारिफत नहीं थी, भेड़ियों को हो गई। हर कुत्ता निजसोलैन है,
لیکن جو اصحاب کہف کی معرفت میں آ گیا وہ جنت کا حقدار ہو گیا. ہم بھی ہر گھوڑے کا احترام نہیں کرتے. 2 لاکھ گھوڑا یزید کے لشکر میں بھی تھا اور جس کو حسین کی معرفت ہو گئی تھی. رشتہ داری معیار معرفت. جس نے حجت کو جہاں پہچان وہ وہی قابل احترام. حر کو بھی معرفت ہو گئی. حر بھی قابل احترام. معرفت ماننے کو نہیں کہتے, پہچاننے کو کہتے. مانتے تو دشمن بھی ہیں. عرب کے لوگ رسول کو صادق مانتے تھے, امین مانتے تھے. معرفت کی کمی کی وجہ سے محمد رسول اللہ نہیں مانتے تھے. مدینے کے منافق علی کو فاتح خیبر مانتے, سورج پلٹانے والا علی کو مانتے تھے. ولایت علی کی معرفت نہیں رکھتے تھے. 9 لاکھ حسین کو نبی کا بیٹا مانتے تھے, رسول کا فرزند مانتے تھے. صرف اور صرف کمی کس چیز کی تھی؟ معرفت کی. اس لیے تو خدا نے کہا ہے کہ معرفت کا حکم ہے کہ انہیں صرف پہچانو, صرف ماننا نہیں ہے. آج کوئی بندہ کہ میں آل محمد کو مانتا ہوں تو صرف ماننے کا فائدہ نہیں ہے, ان کی معرفت کا فائدہ. پہچان کیسے ہوتی ہے؟ پہچان یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کو رشتہ دار کو اس کی پہچان رکھتے ہو, اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے دوست کو دوست سمجھو, اس کے دشمن کو دشمن سمجھو, اس کی صلاحیتوں کا اعتراف کرو. یہ ہے اسے پہچان. اگر کہیں صاحب صرف ہمارا رشتہ دار ہے تو یہ جاننا ہے. اس کے دوست کو دوست, دشمن کو دشمن, اس کی صلاحیتوں کو ماننا, یہ پہچان. آل محمد کو صرف معجزات کی حد تک نہ مانو, ان کے دوست کو دوست سمجھو, ان کے دشمن کو دشمن سمجھو, ان کی ہر فضیلت کو مانو. یہ معرفت. اس لیے تو کہتے ہیں کہ اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کرو. معصوم فرماتے جو بغیر معرفت امام کے مر گیا جاہلیت کی موت. جہالت کی نہیں, جہلیت کی. جہالت اور ہے, جہلیت اور ہے. جہالت یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان ہی ہم میں سے جاہل ہے. جو جس فن میں ہے اس کے علاوہ دوسرے فن کو نہ جاننا. اس لیے تو مولا امیر المومنین کا فرمان پڑھ لیں. مولا فرماتے علم 3 بالشت ہے. جملہ سننا, جملہ میرا نہیں, مولا فرماتے جس کے پاس 1 بالشت علم آ گیا وہ مغرور ہو گیا. جس کے پاس 2 بالشت علم آیا وہ عاجز ہو گیا. کیا کہنا. علی فرماتے جس کے پاس 3 بالشت علم آ گیا وہ یہ جان گیا کہ میں کچھ بھی نہیں جانتا. یہ کیٹیگریز علی نے بتائی. جن کے پاس 1 بالشت ہوتا ہے وہ مغرور ہوتے ہیں. گردن تنی ہوئی ہو, گردن تنی ہوئی دیکھو, آنکھوں میں غرور دیکھو, سمجھ لینا 1 بالشت. جھکا ہوا دیکھو, گرا ہوا دیکھو, سمجھو 2 ہے. اور جو تمہیں دور سے پیچھے کر دے مجھے کیا معرفت 2 درجوں میں نہیں, تیسرے میں. یہی تو وجہ ہے کہ سلمان کسی تخت پہ نہیں بیٹھا. ابو ذر جنگلوں میں رہا. کیا کہنا.
مقداد سفر میں رہا، پیغمبر ویرانوں میں رہا، اس لیے کہ یہ معرفت کے درجے پہ تھے. کیا بات ہے. اور اس لیے مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ سلمان معرفت کے 10ویں درجے پہ فائز. یہ صرف ہمیں مانتا ہی نہیں، بتاؤں سلمان کے پاس کیا کیا آ گیا تھا. ایک شخص نے آگے سلمان سے کہا اگر تو بھی ان کی حکومت کو مان لیتا تجھے بھی حکومت سے کوئی حصہ مل جاتا. کیا ملا علی کو مان کے؟ آج ہمارے پاس عہدے، اگر تیرے پاس کچھ بھی نہیں، جملہ میرا نہیں ہے، جو بولے گا سلمان کی دہلیز پہ جھکے گا. سلمان محمدی کہتے بتاؤں علی کو ماننے کا کیا فائدہ ہوا؟ کیا فائدہ ہوا؟ سلمان نے کہا اگر میں علی کو مان رہا ہوں تو علی کو تم بھی مان لیتے تو تمہیں یہ فائدہ ہوتا کہ آسمان کے پرندے تمہارے بلانے پہ آ جاتے. اگر تم علی کو مان لیتے تو زمین پہ حکومت تو بہت پیچھے رہ گئی نا. آسمان کے پرندے بالکل سلمان محمد کے تمہارے بلانے پہ آ جاتے، اور اگر تم آواز دیتے تو سمندر کی مچھلیاں تمہارے حکم پہ کنارے پہ آ جاتے. اتنا کہنا تھا وہ بندہ دیکھا تھا ہم تو عہدوں میں بیٹھے اور تو وہ دعویٰ کر رہا ہے جو ہو ہی نہیں سکتا. اتنا کہنا تھا یہ آسمان سے پرندے زمین پہ گر گر کے کہہ رہے تھے لبیک یا سلمان، لبیک یا سلمان، لبیک. سلمان محمدی نے کہا میں نے تمہیں آواز نہیں دی تھی، تم آئے کیوں؟ اب میں پرندوں کا لفظ بتا لگا. سلمان محمدی نے کہا میں نے تو تمہیں بلایا، تم آئے کیوں؟ پرندوں کی آواز آئی علی کا ماننے والا جھوٹا کہلوایا جا رہا ہے، تیرے حق پہ گواہی. نعرہ حیدری. ابوذر غفاری سے کسی بندے نے پوچھا کہ تو اتنی دیناروں کی تھیلی، اور لے کے گیا تھا بندہ گھر، دیناروں کی تھیلی ابوذر کے پاس رکھ کے کہنے لگا علی کو چھوڑ وہ تجھے مالا مال کر دیں گے. ابوذر غفاری کا جملہ میرے ماتھے کا تمغہ. ابوذر غفاری کہتے علی کی ولایت نے مجھے دنیا کے مال سے بے نیاز کر دیا. اگر معرفت ہو انسان پانی پہ چلنا شروع کر دے. اگر حق کے امام کی معرفت ہو تو پھر سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دنیا کی طلب نکل جاتی ہے. اور جب دنیا کی طلب ہی نہ ہو تو پھر دنیا کا خوف کیسا؟ کیا کہنا. جب خوف نہ ہو تو پھر دنیا کے سامنے جھکنا کیسا؟ اس دنیا کو 3 بار علی نے طلاق دی. یہی دنیا ساری دھرتی کی مولا حسن کے سامنے آئی تھی اور مولا حسن نے دیکھے کہا تو میرے سامنے آ گئی. تجھے نہیں پتا جسے باپ طلاق دے وہ بیٹوں پہ حرام ہو جائے. مولا فرماتے حق اور باطل کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ ہو. جن احباب کو کوئی بھی کسی قسم کا کوئی سوال ہو یا کوئی صاحب آپ کو کوئی سوال میرے حوالے سے پوچھنا چاہے انہیں بہت محبت سے کہا کیجئے کہ آپ جب بھی ملنا چاہیں آپ ملیں، ملاقات کر کے سوال پوچھیں. کسی دوسرے بندے کو میسج کر کے سوال پوچھنا مردوں کا شیوا نہیں. میں کسی کو باخدا مجھے بانی کی طرف سے نہیں کہا گیا، میں ویسے جنرل بات کر رہا ہوں کہ مجھے کس بات سے نہیں ہے. اداروں کی پابندیاں جو ہیں وہ مجھے کسی قسم کا پریشان نہیں کرتی. جو بندہ پاکستان میں اپنے ہر چیز کو صرف جناب سیدہ کے حق پہ ٹھکرا کے آ جائے ماشاءاللہ اللہ عمر کرے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے ادارے آپ کو مبارک کرے. ہم ذکر حسین کریں گے، جنگلوں میں بھی کریں گے. مجھے تو ہے حکم اذان لا الہ الا یہ نہیں ہوتا کہ میں اذان دوں گا تو پتہ نہیں کتنے نمازی آ جائیں. ہمیں کثرت کی ضرورت ہی نہیں. اللہ مولا آپ کو آپ کے اداروں کے ساتھ صحت و سلامتی عطا فرمائے. لیکن میں پھر یہ پیغام ضرور دینا چاہوں گا، اور یہ میرا خیال ہے کہ اپنے اسٹور میں پہلی دفعہ کسی ممبر سے دے رہا ہوں کہ اگر آپ کو میری ذات کے حوالے سے کوئی سوالات کرنے ہیں میری طرف سے کلم کلا آپ کو گزارش ہے
آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں آپ مجھ سے رابطہ کریں، میں آپ ہی کے ملک میں آپ مجھ سے ملیں، تب تک نہ اٹھیے گا جب تک مطمئن نہ ہو۔ اور اگر آپ مطمئن نہ ہو سکے، دیکھیں میں حرف آخر تو نہیں ہوں نا، انسان ہوں، خطا کا پتلا، انسان سے کوئی غلطی ہو گئی، خطا ہو جاتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ مجھے مطمئن کرنے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے کچھ سیکھ لوں، یا آپ سیکھیں یا میں سیکھوں، تو سیکھنا سکھانا تو تب ہی ہوگا جب ملیں گے۔ بے شک بے شک۔ تو یہ یوں اس طریقے سے فتنہ انگیزی کرنا شام کے والی کا طریقہ بے شمار۔ میں سوشل میڈیا کے مجاہدین سے، فیس بک کے دانشوروں سے، ٹویٹر کے محققین سے میں دستہ گزارش کروں گا کہ حضور آپ سامنے آیا کریں، آپ اپنی پروفائل مجھے سامنے شو کروائیں۔ کیا بات ہے، چلے نا کہ جو بندہ سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ سوال کر رہا ہے، صلاحیت ہے اس میں، سوال کرے، سوال کرنا چاہیے۔ مولانا امیر المومنین فرماتے ہیں سوال کا گلا دباؤ گے نسلیں گونگی ہو جائیں گی۔ بے شک، واہ واہ واہ۔ سوالات کے گلے نہ دباؤ، سوالات ہونے دو، سوال کریں، آپ کا حق ہے، آپ عزت دیتے ہیں، آپ منبر پہ بٹھاتے ہیں۔ یہ تشخص، یہ پہچان اسی قوم کی دی ہوئی ہے۔ کیا بات ہے، تو ہم اس قوم کی اس تشخص اور اس پہچان کو ہم یہ تو نہیں کہنا چاہتے کہ آپ ہم سے کچھ بھی نہیں پوچھ سکتے، خبردار جو کہوں وہ مانو۔ آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ پوچھنے کا حق ہے، آپ عزت دیتے ہیں، آپ احترام کرتے ہیں، آپ پوچھیں، آپ سوال کریں، لیکن فتنہ انگیزی نہیں کریں، کیا کہنے، شر انگیزی نہیں کریں۔ آپ سامنے آئیں، آپ سوال کریں۔ اور اس جگہ پہ مجھے جو ایک حکم، جہاں پہ کوئی مسجد بن رہی ہے، مسجد علی کے نام سے، احباب سے گزارش ہے، اس کے حوالے سے آپ جتنا بھی اس راہ میں دینا چاہیں، اچھی ہوتی ہے وہ مسجدیں جو علی کے نام پہ بنے۔ لیکن مجھے نہیں پتا، میں نے تو ان سے کچھ بھی نہیں پوچھا، مجھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ یہ اعلان اپیل ضرور کیجیے گا، میں نے ضرور کی، لیکن میں بھی جو مسجد کی انتظامیہ ان سے یہ اپیل میں بھی کرنا، جو مسجد علی کے نام پہ بنے نا، پھر وہاں پہ علی کی بندی نہیں ہوگی۔ حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، حق دا امام نعرہ حیدری، حیدر، واہ 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 واہ۔ چندہ علی کے نام پہ آئے تو پھر ہر بندہ المومنین آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، الہی آمین، حقیقی سیرت محمد والے محمد پہ چلنے کی توفیق، الہی آمین، ہمیں اپنے ذات کی نفی کے ساتھ 14 کی معرفت کی توفیق، ذاتی تشخص کو ابھارتے ابھارتے عقیدے کو چھپا دینے سے محفوظ فرمائے۔ غم ہمیں یہی رلا گیا کہ جن کی معرفت کی حکم تھی ان کی بیٹیاں بنا، میرا مالک صاحب خانہ کی توفیقات میں آج مجلس ختم ہوئی تو میں بانی مجلس سے گزارش کروں گا کہ اس بات پہ فخر نہ کیجیے گا کہ آج میرے گھر میں اتنے مومنین آئے، اتنے ماتمی، سجدہ شکر اسی بات پہ بجا لائیے گا کہ آج میرے گھر میں رسول کی بیٹی، آج بنت پیغمبر آئی، وہ شہزادی آئی ہیں، ہائے ہائے، اس کے دروازے پہ جبریل اجازت مانگ کے آتا، سادات و غیر سادات، یہ جو مجلس حسین ہے، اس مجلس کا کروانا یہ کسی شیعہ کا طریقہ نہیں، اس عزاداری کی بنیاد رکھی تھی ایک بہن نے۔ ماتمی چہرے بیٹھے ہیں، ماتمی جلوسوں میں جاتے ہو تو ماتمی جلوس سے پہلے اعلان ہوتا ہے کہ اس امام بارگاہ سے ماتمی جلوس برآمد ہوگا جو اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا واپس اسی امام بارگاہ میں اختتام پذیر ہوگا۔ ایسا ہی ہوتا ہے، شام غریباں ایک اعلان ہوا،
जले हुए खैमों से ज़बानी का जुलूस बरामद होगा जो कूफा और शाम के रास्तों से होता होगा वापस करबला में इख्तिताम पसीर। आप जुलूस लेके इमाम बारगाह से निकलते हैं तो जवानों के हाथ में अब्बास का अलम। जब ये जुलूस करबला से निकला अलम तो नहीं थे, केसों पे सर थे। अगला जुमला आपकी हाय के लिए कहने लगा हूं, जहां से आप जुलूस लेके गुजरते हैं पानी की सबीलें, खाने का इंतजाम, जहां से अली की बेटी आलिया जुलूस लेके निकली है पत्थरों की बारिश। हृदयें छिनी जा चुकी थी। इसी आलम में जुलूस आगे बढ़ता गया, शहरों में हुसैन की अज़दारी फैलती गई। जुलूस चलता चलता उस दरबार में पहुंच गया जहां से हुसैन के कत्ल का फतवा आया। कातिल के घर जाके अली की बेटी ने जुलूस को रोका। मैं बड़े इज्जत और बड़े अदब के साथ मुसाहिब पढ़ूंगा क्योंकि अयाम सैयदुल साजिदीन गुजरे हैं। इन्हीं अयाम में सिर्फ सैयदुल साजिदीन की शहादत नहीं, एक शहजादी की शहादत जिसका ताल्लुक हबश से था। मैंने कभी भी इस बीवी के साथ लफ्ज़ कनीज इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि जिनकी थी वो भी मां कहते थे। हम में से किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि हम जनाब फिजा के साथ लफ्ज़ कनीज इस्तेमाल करें। सैयदा के बेटे अम्मा कह के बुलाते थे। वफा इतनी की है आले मोहम्मद के साथ, इतनी वफा की है, इतनी वफा की है कि पूरे बाजार के रास्ते में अली की बेटी का पर्दा बने रहे। जो शाम गए हैं मेरी गवाही देना, आज भी कब्रिस्तान मुसाफिरा में एक छोटा सा कमरा है जिसमें कच्ची कब्र है जनाब फिजा की। क्या शाम की गवर्नमेंट ने कोशिश नहीं की कि बीबी फिजा का रोजा बने? क्या ईरान ने कोशिश नहीं की? कोशिश की कि फिजा का रोजा तमीर हो। मना है फिजा की। फिजा की हर मजावर को आवाज आई है कि जब तक ज़हरा की कब्र आबाद मोहम्मद की बेटी की कनीज, आंखें सावन के बादल बन जाते हैं जब फिजा की कब्र के बाहर बोर्ड लिखा हुआ है कि रोजा कनीज फातिमा का है। उस सैयदा की कब्र भी कच्ची, इस शहजादी की कब्र भी कच्ची। बस एक मंजर सुनो, उसी पे आंसू बहा देना। मैंने अभी पिछली मजलिस में भी दरबार में पढ़ा हुसैन की बेटी का मुकालमा। अब मैं अगला जुमला वहीं से शुरू करने लगा हूं जो रोने के लिए आए। इस मलाओं ने तख्त पे बैठ के कहा, इनमें से ज़ैनब कौन? तेरा पढ़ना आसान, तुम्हारा सुनना आसान। ये वो नाम था जिसे अब्बास भी नहीं लेता था। जब नाम लिया गया तो दाईं तरफ खड़े हुए मलाओं ने कहा, वो सबसे आखिर में सफेद सर वाली ज़ईफ़ा, इसकी कमर के पीछे खड़ी है अली की बेटी। इसे कहा, ये सफेद सर वाली ज़ईफ़ा कौन है? सिपाही की आवाज आई, ये इनकी कनीज है। इसे कहा, कनीज़ें तो पीछे खड़ी होती है, ये आगे क्यों खड़ी है? उसने कहा, इसने पूरे बाजार में अली की बेटी का पर्दा नहीं छोड़ा। ये देख के क्या लगा, क्यों नहीं छोड़ा? जुल्म करना था। उन्होंने कहा, हमने इससे बड़ा मारा है, इसने पूरे बाजार में पर्दा नहीं छोड़ा। उसने कहा, इतनी वफा करने वाली कनीज है, मुझे जरा दरबार में इसकी वफा दिखाओ। अब मैं खोल के पढ़ूंगा तो मेरा भी तो जिगर है ना। मैं जुमला छुपा के पढ़ने लगा हूं। एक मलाउन हाथ में कोई लोहे की चीज लेके जनाब फिजा के करीब गया। इसने फिजा के सर पे अजरे रिसालत रखा। फिजा के चांदी जैसे बाल यकूत की तरह सुर्ख हुए। इधर फिजा के बालों पे लहू की लकीर आई। अली की बेटी ने फिजा की कमर पे सर मारा। बीबी रो के कहती, अम्मा पर्दा छोड़ दे। फिजा रो के कहती, या माना के या पर्दा छोड़ने का। मुझे बता, क्या आज तेरी माँ फातिमा
فاطمہ ہوتی تو تیرا پردہ چھوڑ دیتی. اما پھر کب تک کھڑی رہے گی؟ کہتی جب تک بدن میں لہو رہے گا میں تیرا پردہ نہیں چھوڑوں گی. عالیہ کی آواز آئی پھر تجھ پہ تازیانے مجھ سے بھی برداشت نہیں ہوتے. اتنا کہنا تھا جناب فضہ نے دربار میں دیکھا چہرہ لہو سے بھرا ہوا تھا. فضہ دیکھ دی اس دربار میں کوئی حبش کا رہنے والا ہے؟ 300 حبشوں نے تلواریں کھینچی. بڑھا حبشی 100 سے زیادہ عمر کمر جھکی ہوئی ابروؤں کو اٹھا کے شہزادی فضہ کے پاس آیا. آگے کہنے لگا قیدن دربار میں یمن کے لوگ بھی تھے کوفہ کے لوگ بھی تھے شام کے لوگ بھی تھے تو نے صرف حبش والوں کو کیوں بلایا؟ فضہ نے کہا پوچھنا چاہتی ہوں تمہارے ملک کا بادشاہ کون ہے؟ کہنے لگا مر گیا. فضہ نے کہا اب کون تخت پہ ہے؟ کہنے لگا ایک اس کی بیٹی تھی وہ چلی گئی ہے مدینے ہم نے اس کا جوتا تخت پہ رکھا ہے. بی بی فضہ نے کہا مجھے بتائے گا کہ اس کا نام کیا تھا؟ ابھی جملہ پڑھنے لگا جس پہ تم نے رونا ہے. جب کہا نا فضہ نے اس کا نام کیا ہے بوڑھا حبشی دیکھ رہا قیدن نہ ہوتی میں سردان سے جدا کرتا. تجھے نہیں پتا لوگ شراب پی رہے ہیں شہزادی کا نام پوچھ رہے. اتنا کہنا تھا فضہ نے سفید بالوں کو ہٹا کے کہتی اگر پہچان سکے تو میں میمونہ ہوں. حبشی سردار نے میمونہ کا نام سنا شاید قدم پیچھے ہٹا. کہنے لگا ہم میں جرت نہیں کہ ہم اپنے بادشاہ کی بیٹی کو دیکھتے. اگر تو نے بتا دیا تو ہی میمونہ ہے پھر مجھے بتا کیوں چھوڑی سیدوں کی نوکری شرابی کے دربار میں پردہ کر اکیلی نہیں آئی. علی کی بیٹیاں میرے ساتھ کھڑی ہیں. اب جس نے گھر تک ماتم کرنا ہے اتنا کہنا تھا. بوڑھے حبشی نے اشارہ کیا 300 حبشیوں نے یزید کے تخت کو گھیرے میں لیا. آواز اگر اتر ملعون تخت سے نیچے کیا تو نے ہر کسی کی بیٹی کو علی کی بیٹیوں کی